من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرے عزیز محترم اور قابل عزت سامعین، میں تھوڑے کو قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کی تھی ہے۔ خداوند متعال اس آیت دیش فرمائندہ ہے کہ اے میرا حبیب انہوں آکھ جڑا تے میرا دین دسا ہے، جو دین تم نے ان کو بتایا ہے، جس دین کی ان کو تبلیغ کی ہے، ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں فقط اپنے اقربا کی محبت مانگتا ہوں۔ تو میری برادری محترم، عزیزان محترم، تفسیر عثمانی والا لکھتا ہے کہ اس اقربا سے مراد ازواج ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، ازواج کو شامل کیا ہے۔ اور لیکن باقی جتنے بھی برادران محترم اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ اس اقربا سے مراد علی علیہ السلام بھی، فاطمہ الزہرا، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کی پاک آل ہے، یہ مراد ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر اس انسان کی عزت کرتا ہے جو پڑھا لکھا زیادہ ہو۔ جب انسان مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کی عزت کرتا ہے، جب گھر بنانا ہو تو مستری کی عزت کی جاتی ہے۔ ہاں، جس فن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جس کام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ماہر کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ اور آل محمد وہ معصوم ہستی ہیں جو ہر دنیا کے ہر میدان کے ماہر اور فنکار تھے، ہر میدان کے شیر تھے، ہر میدان ان کے آگے شکست کھاتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اہل سنت برادری کے نزدیک ان کا غالباً 7واں خلیفہ ہے یا 8واں خلیفہ ہے، مامون رشید۔ اس نے جناب امام رضا علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، اس لیے فقط محض اس لیے بلوایا تھا تاکہ اس کی سیاست کی وجہ سے، مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کی کرسی بچ جائے، اسی لیے اسی غرض سے فقط بلایا تھا۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام جب سفر میں تھے تو چند رستے میں کچھ حالات ایسے آئے جو تاریخ میں ایک نقش بن کر رہ گئے ہیں۔ ایک واقعہ نیشا پور کا ہے کہ انہوں نے جب نیشا پور پہنچے تو وہاں پر ایک مومنہ کے گھر رہائش اختیار کی، تو اس میں ایک بیدام کا بیج لگایا۔ تو بیدام کا جب درخت بن گیا، لکھنے والا کہتا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ پورا درخت بن گیا اور پھل بھی دینے لگا۔ جب وہ درخت بن گیا تو وہ پھل دینے لگا، لیکن اس کی خاصیت کیا تھی؟ اگر کوئی مریض آدمی اس بیدام کو کھا لیتا تو اس کی مرض ٹھیک ہو جاتی، چاہے جس قسم کا مرض بھی کیوں نہ ہو۔ آنکھوں کا مریض اگر بیدام کو آنکھوں پر ایسے مل لیتا تو اس کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ فقط انسانوں تک نہیں، جانوروں تک بھی یہ علاج تھا۔ جس جانور کو کلان کی بیماری یعنی پیٹ کے اندر آندروں میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو جاتی تھی تو وہ اس بیدام کو اس جانور کے پیٹ پر مال دے تو اس کی پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ ہاں، اگر حاملہ عورت کا بچہ ساقط ہو جاتا، گر جاتا، تو وہ اس بیدام کے کھانے کی وجہ سے اس کا عمل ضائع نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح باقی بھی کافی زیادہ معجزات تھے اس ایک ہی بیدام کے۔ صرف وجہ کیا تھی کہ وہ بدست امام ہشت مولا امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ سے اگایا ہوا تھا۔ ہاں، تو ان کی یہ عظمت ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، کیا میں ان کے واقعہ آپ کو بیان کروں، بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو اہل حدیث برادری اپنا ازدواج کے قائل ہیں، آل کے قائل نہیں ہیں، ان سے میں ایک سوال کہتا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ حسنہ یعنی نیکی کیا ہے؟ علی سے مودت نیکی ہے۔ علی سے مودت کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ،
اے میرا اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ ہاں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو حسنہ تم مانگ رہے ہو اسی حسنہ کو تو علی کہتے ہیں۔ ایک اور آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا لب لباب یہ ہے، اے میرا اللہ تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ میرے اوپر بند دروازے کھول دے اپنی رحمت کے، یعنی اپنی رحمت کے دروازے جو بند ہیں وہ مجھ پر کھول دے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہاں کہ میں اللہ رب العالمین ہے اور میں رحمت للعالمین ہی ہوں، رحمت للعالمین ہوں۔ اور جو اس رحمت کا تو دروازہ کھلوانا چاہتا ہے اسی رحمت کے دروازے کو علی کہتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر اس رحمت تک پہنچنا ہے اور اس کا دروازہ جو ہر نماز کے بعد تو کھلواتا ہے وہ علی ہے، اور اللہ اس علی کے ساتھ تجھے مودت کا حکم دیتا ہے، اس کے بغیر رحمت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ والسلام۔